بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، قدم قدم پر اسے دوسرے انسانوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ہماری پوری زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہماری زندگی کو بنانے میں، ہماری زندگی کو سنوارنے میں، ہماری زندگی میں ترقی کی راہ پہ چلنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، بہت سارے لوگوں نے۔ اور اس طرح سے ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے دوسرے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کا بڑا اعلیٰ قانون ہے اور تقریباً دنیا کے سارے مذاہب اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری زندگی کو ابتدا سے لے کر اختتام تک کا جائزہ لیں آپ، تو پتہ چلے گا بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ والدین نے الگ کردار ادا کیا، بہن بھائیوں نے الگ کردار ادا کیا، رشتہ داروں نے الگ کیا۔ پھر اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہمارے ٹیچرز نے ہماری مدد کی، ہمارے بڑے لوگوں نے ہماری مدد کی، اور پھر آپ چلتے جائیے، یعنی ایک ایک سیڑھی آپ چڑھتے جائیں تو ہر سیڑھی کے بعد آپ کو ایک نیا گائیڈ ملے گا، ایک نیا مددگار ملے گا، اور آپ پھر آگے اور آگے اور آگے چلتے رہیے۔ تو یہ ایک عالمی انسانیت کا قانون ہے کہ مدد کرو گے تو مدد پاؤ گے، مدد نہیں کرو گے تو شاید مدد نہیں پاؤ گے۔ لیکن میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو مدد نہیں کرتا، اس پہ برا وقت آتا ہے تو بھی لوگ اس کی مدد کرنے کو پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، میں تو اپنا فرض ادا کر لوں۔ اگر اس نے کسی کی مدد نہیں کی جو اس کے اوپر فرض تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اپنا فرض ادا نہ کروں۔ چونکہ اس نے کسی کی مدد نہیں کی، اس لیے میں بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ یہ خیالات غلط ہے، یہ خیالات غلط ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے دوسرے انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں، آپ پیسے سے مدد کر سکتے ہیں تو پیسے سے مدد کریں، آپ اس کے لیے کوئی چیز لا سکتے ہیں تو اس سے اس کی مدد کریں۔ پھر کیا بولتے ہیں؟ پھر آخر میں بولتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کریں، ہے نا؟ اس کے لیے تو کوئی پیسہ نہیں لگتا، اس کے لیے تو ہمیں کوئی خاص ٹائم نکالنا نہیں پڑتا، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ بلکہ کہیں کہیں تو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ بھئی آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعا بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ تو کرو کہ آپ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ بہت بڑی چیز ہے، کسی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے کہ بھئی میں تو نہیں کر رہا، نہ میں دعا کر رہا ہوں، نہ اس کی مدد کر رہا ہوں، لیکن کوئی اور مدد کر رہا ہے تو اس کو بھی میں منع کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب میں کہ کوئی انسان کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو دو کلمات اچھے کہہ دو، دو کلمات اچھے کہہ دو، کیونکہ جو بھی تم چھوٹے سے چھوٹی نیکی کرتے ہو، چھوٹے سے چھوٹی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لکھ لی جاتی ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ زندگی کے کون سے موڑ پر اس نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کئی گنا کر کے لوٹا دے۔ تمہیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔
اس لیے جو بھی انسان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جس کیپیسٹی کے اندر آپ مدد کرنا چاہیں، جس کیپیسٹی کے اندر ضرور کرنی چاہیے۔ ایک ہاسپٹل میں ایک آدمی بیڈ پر، بستر پر، وہاں پر بیچ میں ایک کرٹن لگا دیا تھا اور اس طرف ایک دوسرا آدمی ہے، اس کو جیسے بہت زیادہ تکلیف ہے، وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے اور وہ موت کا طلبگار ہے، موت مانگ رہا ہے، سسکیاں بھر رہا ہے۔ کہتا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی دنیا ہے، یہاں تو کوئی اپنا نہیں ہے، یہاں تو سب کے سب پر آئے ہیں۔ اس قسم کی باتیں، یعنی مایوسی مایوسی مایوسی۔ برابر میں جو آدمی تھا وہ اپنے وہاں پہ کھڑکی کے پاس کھڑے رہ کر اپنے سیشن میں وہ کہتا تھا دنیا کتنی خوبصورت ہے، دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی نرس وغیرہ آتی یا کوئی ڈاکٹر آتا تو اس کو بھی کہتا ہے دیکھو دنیا کتنی خوبصورت ہے، کتنے بڑے بڑے درخت ہے، چاروں طرف کیسی ہریالی ہے، اور یہ موجیں مارتا ہوا سمندر کتنا خوبصورت لگتا ہے، کیسا جنت نما منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ بولتا جا رہا ہے اور وہ آدمی سنتا جا رہا ہے، اور یہ روز کا معمول ہو گیا۔ کھانے کے بعد یا جب بھی اس کو موقع ملے وہ کھڑے کھڑے یہی تعریف کرے، ارے دنیا کے اندر تو وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے جس کو دنیا کے اندر زندگی ملی ہے، جو دنیا کو انجوائے کر سکتا ہے، دنیا کو لطف اندوز طور پر یعنی اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اس طرح سے انسان کو دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن جو برابر والا شخص تھا وہ کھڑے کھڑے گر گیا دھڑام سے۔ لوگ آئے اور اس کو اٹھا کر لے کر گئے۔ اب جو ادھر آدمی سویا ہوا تھا، جو مایوس تھا، اس نے کہا کہ یہ آدمی مر گیا، پڑوس والا، پڑوس میں جو تھا، تو یہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ مجھے یہاں سے دریا دکھتا ہے، مجھے یہاں سے درخت دکھتے ہیں، مجھے یہاں سے ہریالی دکھتی ہے، بہت ساری چیزیں دکھتی ہے۔ تو آپ میری ایک گزارش قبول کر لو کہ مجھے اس جگہ پہ شفٹ کر دو، اس جگہ پہ شفٹ کر لو تو میں بھی تو دیکھ سکوں کہ یہ ہریالی اور یہ سب کیا چیز ہے۔ اس کو اس طرف شفٹ کر دیا۔ اب شفٹ کر دیا تو وہ تو بڑا حیران، وہاں پہ تو کوئی کھڑکی نہیں، وہاں پہ تو کوئی کھڑکی نہیں۔ اس نے نرس کو بلایا اور نرس کو بولا کہ بھائی ادھر تو کھڑکی نہیں ہے۔ بولے ہاں نہیں ہے۔ تو بولے وہ آدمی جو یہاں پہ روزانہ کہتا تھا، تم کو بھی بلا کر کہتا تھا کہ دنیا کتنی حسین ہے، کتنی گرینری ہے، کتنی ہریالی ہے، اور یہ سمندر، موجیں مارتا ہوا سمندر کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، تو یہ جو ساری باتیں بیان کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ تو نرس کہتی ہے کہ دراصل اس کو یہ پتا چلا کہ زندگی سے تم مایوس ہو گئے ہو، تو تمہیں امید دلانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا تھا، حالانکہ یہ بلائنڈ تھا، یہ اندھا تھا، اس کو کچھ دکھتا نہیں تھا، لیکن محض تمہارے لیے، تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے، تمہاری زندگی تم کو دوبارہ لوٹانے کے لیے دنیا کی تعریفیں کر رہا تھا، تاکہ مایوسی کو تم نکالو، مایوسی کو نکال کر امید کی کرن کو روشن کرو، تاکہ تمہیں زندگی کا صحیح مزہ آ سکے۔ ایک نابینا آدمی دوسروں کو سکھا کے جاتا ہے۔
ایک نابینا آدمی دوسرے کو سکھا کے جاتا ہے، تو اس کی کیپیبلٹی یہی تھی، یہی اس کی صلاحیت تھی، یہی اس کی بڑائی تھی کہ دوسروں کو مدد کرنی ہے لیکن خود کے پاس کچھ نہیں ہے، تو مایوس لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کی۔ اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو ہم آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سوچئے، تھوڑا سوچئے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔